آج ہم عالمی بحرانوں کے بیچ ایک ایسے گروہ کی حقیقت پر نظر ڈال رہے ہیں جسے اکثر دیکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ کہانی ان لاکھوں بے گھر اور پناہ گزین خواتین کی ہے جن پر چپ چاپ سب سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ 10 میں سے 8 یہ صرف کوئی عام نمبر نہیں، یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ جب بھی جنگ یا ظلم کی وجہ سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ان میں سے 80% یعنی ہر 10 میں سے 8 خواتین اور بچے ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ اکثریت ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ تعداد اتنی غیر متناسب کیوں ہے؟ چلیں اس حصے میں پہلے کچھ اہم اصطلاحات کو سمجھتے ہیں اور پھر ان اعداد و شمار کے پیچھے کی اصل وجوہات کو جانتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ پناہ گزین یعنی ریفیوجی اور بے گھر فرد یعنی ڈسپلیسڈ پرسن کے الفاظ سنتے ہیں اور شاید انہیں ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑا قانونی فرق ہے۔ دیکھیں، پناہ گزین وہ شخص ہے جو ظلم سے بچنے کے لیے اپنے ملک کی سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے، جبکہ بے گھر فرد وہ ہے جسے اپنا گھر تو چھوڑنا پڑتا ہے لیکن وہ رہتا اپنے ہی ملک کے اندر ہے۔ تو چلیں واپس آتے ہیں اسی مرکزی سوال پر، آخر ایسا کیوں ہے کہ بے گھر ہونے والوں میں 80% خواتین اور بچے ہی ہیں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ جتنی سیدھی ہے اتنی ہی تکلیف دہ بھی۔ عام طور پر لڑائی جھگڑوں میں مرد یا تو مار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں زبردستی اپنے گھر والوں سے الگ کر کے لڑائی میں جھونک دیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ خواتین اور بچے بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں اور انہیں بے انتہا خطرناک حالات میں پناہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو ایک طرف، لیکن اس کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے وہ خود خطرات سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہوتا، نہیں، یہ تو زندہ رہنے کی، بقا کی ایک جنگ بن جاتا ہے۔ تو یہ خطرے ہیں کیا؟ ذرا سوچئے۔ راستے میں مسلح حملوں کا ڈر، جنسی اور جسمانی استحصال کا خطرہ، پھر سفر کی تھکان اور غلاظت سے پھیلنے والی بیماریاں، اور ان سب کے اوپر ہر وقت سر پر لٹکتی تلوار کہ کہیں انہیں زبردستی واپس نہ بھیج دیا جائے۔ اور یہاں ایک بہت گہری ناانصافی کی بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ خواتین ان لڑائیوں کی وجہ نہیں ہوتی جن کی وجہ سے انہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن ان لڑائیوں کے سب سے بھیانک نتیجے انہی کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو انہوں نے چنا نہیں لیکن ان پر لاد دیا گیا ہے۔ چلیں فرض کریں کہ یہ مشکل سفر ختم ہو گیا، لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں نہیں رکتا۔ اصل میں کسی نئی جگہ پر پہنچنا اپنے ساتھ چیلنجز کی ایک پوری نئی فہرست لے کر آتا ہے، ایک بالکل نئی حقیقت۔ تو آخر وہ کون سی نئی رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا ان خواتین کو کرنا پڑتا ہے جو وہ کسی محفوظ جگہ پہنچتی ہیں؟ سب سے پہلے تو زبان کا مسئلہ جو بالکل الگ تھلگ کر دیتا ہے، پھر اپنے گھر والوں سے بچھڑ جانے کا دکھ، اور سوچئے وہ کاغذات کہاں سے لائیں جو ان کی شناخت ثابت کریں؟ وہ تو سب پیچھے رہ گئے۔ سرکاری اداروں یا اقوام متحدہ کی سہولیات تک پہنچنا ایک الگ ہی جنگ ہے، اور اگر قسمت خراب ہو اور کیمپ کسی لڑائی والے علاقے کے پاس ہو تو پھر جان کا خطرہ تو سر پر ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ تو ہو گئے سرکاری اور سسٹم کے مسائل، لیکن ان سب سے بڑھ کر روزمرہ کی زندگی گزارنے کا، زندہ رہنے کا ایک مسلسل بوجھ ہے۔ بنیادی ضروریات پوری کرنے کی کشمکش، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پوری صورتحال کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بے گھر ہونے سے پہلے ان خواتین کا کردار کیا تھا۔ دیکھیں، بہت سی سوسائٹیز میں گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرنا عورتوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہی کھانا اگاتی ہیں، پکاتی ہیں، پانی بھر کے لاتی ہیں اور پورے گھر کی صحت کا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن جب انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں کبھی اپنے گھر والوں کا سہارا تھیں، انہیں اب انہی بنیادی چیزوں کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اور یہ صرف چیزوں کا نقصان نہیں ہے، یہ اصل میں خود مختاری کا، اپنی عزت نفس کا نقصان ہے۔ اور ان سب مشکلات میں سے ایک مسئلہ ہے بھوک کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بھی کھانے کی کمی تھی، سفر میں غذائیت کی شدید کمی، اور پھر کیمپ پہنچنے کے بعد بھی ناکافی کھانا۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو چلتا ہی رہتا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پوری سنگین صورتحال میں کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ کیا کوئی حل ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ان خواتین کی عزت اور خود مختاری کو واپس لانے میں مدد مل سکے؟
جی ہاں، خوش قسمتی سے کچھ بہت ہی آسان اور مؤثر اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ایک بہت سیدھا سا 2 قدمی حل ہے امداد پہنچانے کے طریقے کو بہتر بنانا۔ پہلا قدم، کھانے کی تقسیم کا جو پورا پروسیس ہے اس میں خواتین کو سیدھا شامل کیا جائے، اور دوسرا قدم، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امداد یعنی کھانا براہ راست خواتین کے ہاتھوں میں ہی دیا جائے۔ اور اس حل کی خوبصورتی اس کے بالکل سادہ ہونے میں ہے۔ یہ کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ ایک عورت سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کے گھر والوں کو کھانے میں کیا چاہیے۔ وہی سب سے بہتر سمجھتی ہیں کہ ان کے بچوں کی غذائی ضروریات کیا ہیں، اور ان کی پہلی ترجیح ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہوتی ہے۔ جب ایسا کیا جاتا ہے تو اصل میں ان کے تجربے اور ان کے کردار کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ پوری بات چیت ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے: بنیادی ضروریات پوری کرنا کتنا ضروری ہے، اور کسی کو بااختیار بنانا، اسے طاقت دینا کتنا ضروری ہے؟ شاید اصل حل صرف کھانا اور پانی مہیا کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ان خواتین کو ان کی عزت اور اپنی زندگی پر ان کا اختیار واپس دلایا جائے۔